الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جناب صدر، حاضرین مجلس اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں آج جس موضوع کی مہک سے کلیان اقصی کو معطر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن پاک سے بے وفائی کیوں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمانوں کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ حضرات، قرآن پاک چوتھی اور آخری وہ کتاب ہے جسے تمام کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ کتاب امت مسلمہ کے لیے ایک انمول تحفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین اخلاق مرتب فرمایا ہے۔ حکمرانوں سے لے کر ایک ادنا انسان تک اگر خلوص دل سے اس کتاب پر غور کیا جائے تو انہیں اپنی پریشانیوں کا حل ضرور مل جائے گا۔ اور کوئی حکمران ہے تو اسے حکمرانی کے گن قرآن پاک سکھاتا ہے، اور کوئی غلام ہے تو اسے غلامی کے آداب قرآن پاک سکھاتا ہے، اور کوئی تمغر ہے تو اسے دولت کمانے اور خرچ کرنے کا سلیقہ قرآن پاک سکھاتا ہے، اور کوئی غریب ہے تو اسے غربت پر صبر کرنے اور اجر حاصل کرنے کی نوعیت قرآن پاک سکھاتا ہے۔ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی عالم ہو یا جاہل، کوئی غریب ہو یا امیر، غرض کہ یہ قرآن ہر کسی کو ہر حال میں خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ حضرات، جن لوگوں نے اس عظمت و عظمت والی کتاب کو اپنی زندگی کا دستور بنایا، آج وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ کو حکومت کرنی ہے تو سیدنا عمر فاروق کی مثال کو سامنے رکھیں، اگر آپ مالدار ہیں تو سیدنا عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ کریں، اگر آپ تاجر ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو نمونہ بنائیں، اگر آپ مجاہد ہیں تو شیر خدا حضرت علی کی زندگی کا مشاہدہ کریں۔ غرض کے تمام صحابہ کرام نے اس عظمت و عظمت والی کتاب کو اپنی زندگی کا دستور بنایا تو کامیابیوں کے قدم چومنے لگی۔ حضرات، لیکن آج ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن پاک کی ناقدری کی ہے اور اس کے بتائے ہوئے ضابطۂ اخلاق سے منہ پھیر لیا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دلوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، بڑی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، غیر حاضری پر بیٹھتے ہیں، اسکول کی وردی، ٹیوشن کی فیس، والدین سے واپس مقدار میں اخراجات سب کچھ ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ بڑا ہو کر افسر بنے گا، زیادہ رقم کمائے گا اور اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارے گا۔ حضرات، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم پر دینی تعلیم کو فوقیت دیں۔ حضرات، لیکن دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے بچوں کو مساجد اور مدارس میں بڑی تعلیم ملتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس تعلیم کی قدر نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو مدارس بھیجنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور کوئی اپنے بچوں کو مدارس بھیج بھی دیتا ہے تو مولویوں پر احسان جتاتا ہے اور پھر ان بچوں پر کوئی خاص توجہ بھی نہیں دیتا۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمیں حقیقت میں قرآن پاک کی قدر نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف زبانی دعوے ہیں۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ آئندہ سے قرآن پاک کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کے تمام علوم پر قرآن پاک کو فوقیت دیں گے، تو دیکھیے گا کامیابی اور کامیابی کے ساتھ ہمارے قدم چومتی ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔